बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर और एपीजी यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल के बारे में कि इनका एक तो काम क्या होता है, भर्ती कैसे होते हैं, इनकी प्रमोशन क्या होती है, यानी अलगज़ के इसका जो स्ट्रक्चर है इस जॉब का, इस डिपार्टमेंट का, वो क्या है। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे भर्ती होती है। कुछ अभी चूँकि पिछले दिनों ही इसकी जॉब्स आई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे पंजाब में, तो बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि सर हमें इसका जो है स्ट्रक्चर बता दें और इसका जो क्राइटेरिया है भर्ती का वो क्या है और इनमें जो प्रमोशन है वो क्या है और सैलरी का जो है वो क्या हिसाब किताब है इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2006 से पहले जब ये यानी पंजाब क्राइम प्रोसिक्यूशन एक्ट जो है इसके आने से पहले ये जो काम था प्रोसिक्यूशन का, ये पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान जो हैं इन्हीं में भर्ती हुआ करते थे। पहले लीगल इंस्पेक्टर होते थे और डीएसपी लीगल होते थे, तो उन्हीं को ये काम दिया जाता था प्रोसिक्यूशन का। यानी कोई भी क्रिमिनल केस जो है उसका जो मुद्दत है सरकार की तरफ से, उसमें जो पेश होता था, जो केस हैंडल करता था, डील करता था, कोर्ट में पेश होता था, वो पुलिस का ही नुमाइंदा हुआ करता था, जो कि कम अज़ कम इंस्पेक्टर लेवल का होता था। तो फिर उसके बाद जब 2006 में ये एक्ट जो है प्रमलगेट किया गया, तो इसमें जो है भर्ती किए गए, अलग से उन्होंने वैकेंसियाँ दी इसमें और नाम दिया गया इस एक्ट को भी, और साथ में इसमें जो है रखे गए बंदे उनको भी अलग से उनका काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉज अथॉरिटीज़ वो सब इसमें मेंशन की गई। यानी पूरा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तैयार किया गया, बनाया गया और उसी के ज़रिए से ही आइंदा जो है नेक्स्ट वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें तरीक़ाकार क्या है और किस जो है कौन सा एडीपीपी या डीडीपीपी या ये जो जितने भी इसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में लोग हैं वो किस स्केल के होते हैं और क्या क्या काम होता है और किस तरह प्रमोशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडीपीपी की, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये आप ये कह सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में जो लोअर तरीन जो है कम तरीन स्केल पे जो है बंदा वो यही होता है एडीपीपी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये 17th स्केल में होता है और इसके साथ प्लस इसको 15,000 जो है वो अलाउंस दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, यानी अपनी अलग से प्राइवेट प्रैक्टिस ये नहीं कर सकता। तो इसका क्राइटेरिया जो है भर्ती होने का, उसमें ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी तरफ से अनाउंस की जाती हैं जॉब्स। तो उसमें जो इसका है रिकमेंडेशन, पहले नंबर पे तो LLB हो, प्रैक्टिसिंग लायर हो, कम अज़ कम 2 साल प्रैक्टिस हो, तजर्बा हो यानी इसका, तब ये जाके अप्लाई कर सकता है। फिर इसका इम्तिहान होता है, उसमें सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, 4 किस्म के पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, क्रिमिनल लॉ 1, क्रिमिनल लॉ 2, उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस और उसके बाद होता है इंग्लिश का पेपर। ठीक है जी, इस तरह ये पेपर होते हैं। इसमें मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आप CRPC, QS हो और PPC ये मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद एक एक सवाल जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसमें से, जुवेनाइल एक्ट या CNS से, उसके बाद प्रोबेशन एक्ट और जो है ये 4 या 5 जो है एक्ट इसके साथ, उसमें से एक एक सवाल आ सकता है या ऑब्जेक्टिव जो है इनमें से आते हैं। ठीक है जी, तो टोटल ये 400 नंबर का होता है पेपर। एंड पे इसके इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है साइट पे जाके ऑनलाइन। फिर पहले तो ये मैनुअली होता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है जो वैकेंसीज आ रही हैं तो उस पर ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है जी, तो अभी रिसेंटली इसकी होने वाले हैं पेपर, शायद ईद के बाद होंगे।
تو بہرحال یہ سب سے کم ترین جو ہے اسکیل یہ ہے ADPP کا. تو یہ ہر تحصیل میں 2 یا 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بھی ہوتا ہے, کم از کم ایک تو ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. وہ وہاں پہ جو جتنی کورس ہیں اس حساب سے یا وہاں پہ جتنا کام ہے اس حساب سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے DDPP. DDPP کیا ہے؟ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر. ٹھیک ہے جی, یہ 18th میں ہوتا ہے. تو اس کا بھی جو ہے یہ 15,500 ہے شاید اس کا نان پریکٹس آؤٹس جو ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس سے پروموٹ بھی ہوتے ہیں. ADPP جب پروموٹ ہوتا ہے تو DDPP بن جاتا ہے, یا ڈائریکٹ بھرتی بھی ہوتے ہیں یہ DDPP. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے ہیں یا تحصیل لیول پہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, باقی ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہاں پہ 2 یا 3 ہو سکتے ہیں. تو ان کا بھی کام یہی ہے, کریمنل جو ہے جو کیسز ہیں سرکار کی طرف سے مدعیت میں پیش ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ڈپٹی پروسیکیوٹر. ٹھیک ہے جی, ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر DPP. ٹھیک ہے جی, ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک بندہ ہوتا ہے اور یہ انچارج ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا. ڈسٹرکٹ لیول ڈسٹرکٹ انچارج, جیسے DPO ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے. جس طرح سیشن ججز جو ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہ ایک بندہ ہوتا ہے انچارج پوری کورس کا. اسی طرح جو ہے یہ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر یہ ایک بندہ ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا انچارج. ٹھیک ہے, باقی یہی بندہ ہوتا ہے جو نیکسٹ اپنے جو اس کے نیچے عہدیداران جس میں DDPP اور ADPP ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیوٹیز جو ہے وہ سونپتا ہے, ان کو یہ کام دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے بانٹ کے ان کے ذمہ لگاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں ہائر لیول پہ. اس سے اوپر اگر جائیں گے تو APG ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل. ٹھیک ہے جی, یہ آپ اس کو اسسٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ایڈیشنل بھی. ایڈیشنل اضافی ہوتا ہے, اسسٹنٹ ایک چھوٹا عہدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہائر لیول پہ ہائی کورٹس میں جو ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, یہ کسی بھی ٹریبیونل میں کسی بھی کورٹ میں فیڈرل شیئر کورٹ ہے یا کوئی بھی اسپیشل کورٹس ہیں وہاں پہ جو ہے یہ پیش ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے پروسیکیوٹر جنرل اینڈ پہ. یہ جو ہیں APG یا DPG یہ نیچے سے جو DDPP بھرتی ہوتے ہیں یا یہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہوتے ہیں انہیں کوئی پروموٹ کر کے APG یا DPG لگایا جاتا ہے. لیکن جو PG ہے پروسیکیوٹر جنرل یہ بالکل جو ہے آپ کہہ لیں کہ یہ سیاسی پوسٹ. یہاں پہ جو بندہ بھرتی ہوتا ہے جس بندے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے اسی کا کوئی خاص بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بندہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہیں سے APG یا DPG میں سے کوئی بندہ اوپر لے آئے, ان کو پروموٹ کر کے ان کو لگا دیا. عام طور پر 3 سال کی پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے اس میں. تو بہرحال جب تک وہ جو ہے گورنمنٹ اس سے خوش ہوتی ہے اس کو اس سیٹ پہ رکھتی ہے. جب وہ اسے ناخوش ہو جاتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو سیٹ پہ نہیں چاہیے اور بندہ چاہیے تو وہ اس کو ہٹا کے اور بندہ لے آتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو امید ہے. باقی سیلری کی جہاں تک بات رہے گی, سیلری میں یہ ہے کہ آپ کو بتایا میں نے کہ ADPP 17th میں ہے, اس میں 17 اسکیل کی جو سیلری ہے عام ڈپارٹمنٹ ہے وہی. اس کے بعد اس کو الگ سے الاؤنس یعنی عام ڈپارٹمنٹ سے اس کا الگ سے الاؤنس جو ہے 15,001 ہے اور دوسرے میں پھر اس طرح 15,500 ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ باقی ڈپارٹمنٹ میں جو 17 اسکیل ہے اس سے بھی اس کی 15,000 یا کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے سیلری. تو الگ یہ کہ جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کے قریب ترین اس کی سیلری ہوتی ہے. وہ 19th میں بھی ہوتا ہے 20 میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, 19 میں عام طور پہ ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ. ٹھیک ہے, تو کام بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کا سرکار کی طرف سے مدعیت میں بھی پیش ہوتے ہیں کریمنل کیسز میں. ٹھیک ہے, تو باقی جو بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے انہیں کوئی کام سونپتی ہے اپنے کیس جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ سونپتی ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے ان کی طرف سے عدالت میں پیش ہونا. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب جو کریمنل کیس ہوتے ہیں اس میں پرائیویٹ جو ہے مدعی وہ کیسے کرتے ہوں گے وکیل اپنا, تو وہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو مدعی پارٹی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب سرکاری وکیل جڑا یعنی سرکاری وکیل عام فہم الفاظ میں سرکاری وکیل کہا جاتا ہے ADPP کو.
لیکن وہ سرکاری وکیل ایم اے سے لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں سرکاری وکیل ایم اے نہ بن جاتے ہیں، بہت مشکل ہے بننا، ٹھیک ہے، بہت تیاری سے بنتا ہے اور بہت پڑھا لکھا اور بہت لائق بندہ ہوتا ہے جو اس پوسٹ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ مدعی پارٹی جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سرکاری وکیل ہمارا لڑے گا یا نہیں لڑے گا، کہ اس کو لڑنا آتا ہے یا نہیں آتا، پتہ نہیں پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے۔ باقی یہ ان کی سوچ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جو ہے اس پوسٹ پہ جو بندہ آتا ہے وہ پڑھ لکھ کے آتا ہے، ایک امتحان دے کے آتا ہے، مقابلے کا امتحان، ٹھیک ہے، وہ انتہائی لائق بندہ ہوتا ہے جو اس پوسٹ تک پہنچتا ہے۔ باقی یہ الگ سے بات ہے کہ وہ اپنی ایمانداری سے اپنے کام کو سر انجام نہ دے، تو اگر وہ ایمانداری سے لڑے تو اس کا مقابلہ شاید اس تحصیل میں یا اس ڈسٹرکٹ میں کوئی بندہ کر بھی نہ سکے، تو باقی اس کی اجازت سے ہی وہ اپنا پرائیویٹ جو ہے وہ لا سکتا ہے، وکیل اپنا پیش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو چلتے ہیں، اگر نیکسٹ ویڈیو جب بھی آئے گی تو وہ آپ سننا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ حافظ۔